اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے نماز ظہر مسجد میں ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد آرام کی غرض سے اپنے گھر کی طرف چلے آئے۔ ہوا کچھ ایسے کہ ساری رات امام ابو حنیفہ نے درس دیا تھا کسی ایک خاص مسئلے پر، اور صبح نماز فجر کے بعد بھی وہی درس اسی مسئلے پر جاری رہا کہ کچھ اس طرح کا ایک مسئلہ پیدا ہو چکا تھا۔ اور اب ساری رات درس دینے کے بعد، یعنی بغیر سوئے رات گزارنے کے بعد، اور دن بھی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی نشست پر بیٹھ کر ظہر تک درس دینے کے بعد نماز ادا کری، اور ادا کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو اپنے مکان کے بالائی خانے میں چلے گئے جہاں پر کہ آپ نے آرام فرمانا تھا۔ جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آئے اور آ کر اس شخص سے سلام بلایا جو کہ دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس شخص نے بولا کہ یا حضرت، میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، مگر اب مجھے وہ مسئلہ بھول گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب دوبارہ یاد آ جائے تو آ جانا اور مجھ سے پوچھ لینا۔ وہ شخص 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا، یعنی جیسے گھر جا رہا ہو، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے بالائی خانے میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ دوستو، ایک شخص جو ساری رات درس دیتا رہا ہو اور پھر فجر سے ظہر تک بھی درس میں اس کا گزرا ہو اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر گزارا ہو، اور اب اتنی دیر بعد آرام کی غرض سے اپنے مقام پر جائے، اپنے بسترے پر جائے، اور اسے بار بار نیچے آنا پڑے یا اٹھنا پڑے تو وہ کیسا لگتا ہے اور کس قدر وہ بات ناگوار ہوتی ہے۔ مگر حضرت امام تھے کہ دوبارہ پھر دستک ہوئی اور حضرت امام ابو حنیفہ واپس آئے اور آ کر سلام بلایا اور پوچھا کہ کون اور کیا بات ہے۔ وہ شخص بولا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مرتبہ اس سے بولا کہ بتاؤ کیا آپ کا مسئلہ ہے۔ وہ شخص بولا کہ اے امام، دراصل مجھے مسئلہ یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھیاں طے کر کے نیچے آئے تو اس وقت بھول گیا ہے اور اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ حضرت امام ابو حنیفہ بولے کہ ٹھیک ہے، جب تمہیں یاد آئے تو اس وقت پوچھ لینا۔ وہ شخص بولا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے واپسی کی طرف مڑا کہ واپس جا سکے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے بالائی خانے کی طرف جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابھی حضرت صاحب جا کر بسترے پر لیٹے ہی ہوں گے کہ دروازے پر تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بسترے سے اٹھے، سیڑھیاں اترتے ہوئے تیسری مرتبہ نیچے آئے اور آ کر دیکھا تو دروازے پر وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے سلام بلایا اور سلام بلانے کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ وہ شخص بولا کہ اے امام صاحب، میں نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، تو کیا آپ مجھے وہ بتائیں گے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ اے شخص، اب آپ تیسری مرتبہ آئے ہیں، اگر آپ کو وہ مسئلہ یاد آ گیا ہے تو آپ مجھ سے بلا جھجک، بلا خوف یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یا حضرت،
میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ پخانہ جو ہوتا ہے، پخانے کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی اور شخص ہوتا کہ 3 مرتبہ تو اس کے آرام میں خلل ڈالا گیا اور اس کے بعد بات بھی بےہودہ سی پوچھ رہا ہے، تو وہ یقیناً اس کے ساتھ نہ صرف غصے ہوتا بلکہ اس کو سزا بھی دیتا۔ مگر امام صاحب کی بردباری اور حلم چیک کریں، دیکھیں کہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پخانہ تازہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ شخص گستاخی پہ گستاخی کرنے لگا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ تازہ کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور خشک کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اس کو چکھ کر، اس کا ذائقہ ٹیسٹ کر کے اس کا ذائقہ چیک کیا ہے، جو کہ آپ اتنی تسلی اور اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ بولے کہ میاں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو چکھنے کے بعد ہی پتہ چلے کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہے یا اس کا ترش یا میٹھا یا نمکین۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کس طرح کا ہے۔ وہ شخص بولا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس پر کوئی دلیل دیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ اب وہ شخص بار بار حضرت امام ابو حنیفہ کو تنگ کر رہا تھا اور آپ کے صبر کا یوں کہہ لیں کہ امتحان لے رہا تھا، مگر حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بات کو بھی کوئی برا نہ منایا اور بولے کہ ٹھیک ہے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب پخانہ تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں اس پر بیٹھتی ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں بھی بیٹھتی ہیں، تعداد میں بھی بیٹھتی ہیں، مگر جب پخانہ خشک ہو جاتا ہے تو اس وقت کوئی مکھی بھی یا کوئی جانور یا کوئی چیز بھی اس کو اوپر نہیں بیٹھتی، اور وہ خشک جو ہوتا ہے وہ خشک ہی رہتا ہے اور اس کے نزدیک مکھیاں وغیرہ نہیں جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پخانہ تازہ ہوتا ہے تو اس وقت مکھیاں کا اس کے اوپر جانا اس کی مٹھاس کو زہر کرتا ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو اس وقت مکھیوں کا اس کے اوپر نہ جانا اس کے کڑوے پن کو زہر کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص امام ابو حنیفہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا کہ یا حضرت، آپ نے تو مجھے شرط ہروا دی ہے، میں آج کا میدان ہار چکا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بردباری کے ساتھ اوپر اٹھایا اور بولے کہ میاں، کیسی شرط اور کیسے میں نے آپ کو ہروا دیا ہے؟ وہ بولا کہ دراصل میرے اور میرے دوست کے درمیان بردباری کے عنوان پر شرط لگی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ زیادہ بردبار ہیں، زیادہ تحمل والے ہیں، اور میں کہتا تھا کہ نہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بردبار ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ آپ کے جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ کتنے بردبار ہیں۔ اگر تو آپ بردبار نہ ہوتے تو پھر شرط میں نے جیت جانی تھی، اور اب چونکہ آپ بردبار نکلے، میں نے آپ کی شان میں اتنی گستاخی کی اور آپ کے تھکے ہوئے کو اتنا زیادہ تنگ کیا، اور پھر بےہودہ سوال کیے، اور سوال بھی کیا کہ سوال پہ سوال کیے، مگر آپ نے ان کا برا نہیں منایا، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعہ ہی بہت بڑے بردبار ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گلے لگایا اور بولا کہ نہ صرف تجھے معاف کیا، بلکہ یاد رکھ
علماء کرام کو تنگ کرنا اور ان کو آزمانا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، مگر پوچھنا جائز ہے۔